بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 9 اور 9 رمضان المبارک 1443 ہجری۔ ہماری آپ کی یہ ملاقات قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے عنوان سے، خلاصۃ القرآن کے عنوان سے روزانہ ہوتی ہے۔ رب کریم کے حضور یہ التجا ہے کہ اللہ کریم ہمیں آپ کو صحیح معنوں میں قرآن عظیم جیسی مقدس کتاب کی قدر کرنے کی، اس کو پڑھنے کی، عمل کرنے کی اور اس عظیم دولت کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین، پارہ نمبر 9 میں شروع میں ہی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور ان کا تذکرہ ہے، کیونکہ اس سے پچھلے پارے میں بھی قصہ شعیب علیہ السلام کی چند چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اے میری قوم، ناپ تول میں کمی نہ کرو، وزن پورا کرو، حساب پورا رکھو، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرو، دھوکہ ان کو نہیں دو۔ اور شعیب علیہ السلام نے جب یہ کہنا شروع کیا تو چند غریب لوگ، نادار لوگ وہ شعیب علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے اور وہ بھی شعیب علیہ السلام کی آواز میں آواز ملانا شروع ہو گئے۔ علاقے کے، بستی کے، آبادی کے جو وڈیرے تھے، چودھری تھے اور جو کھڑپینچ قسم کے لوگ تھے، یہ بھی اللہ کی عجیب شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو کھڑپینچ بنا کے نہیں بھیجتا۔ چودھری کے گھر میں یا کسی وڈیرے کے گھر میں یا کسی نواب کے گھر میں یا کسی امیر زادہ بنا کے نہیں بھیجتا اللہ۔ ایک دو نبی، چند ایک نبی شاید غالباً حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دے کر بھیجا اور ایک عظیم الشان حکومت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ ورنہ آپ اٹھا کے دیکھیں، سیرت انبیاء اٹھا کے دیکھیں، قصص الانبیاء اٹھا کے دیکھیں، تقریباً سارے ہی نبی قسم پرسی کی حالت میں، غربت کی حالت میں، مشقت کی حالت میں اور مشکل حالات کی حالت میں، خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین چاند چڑھ جاتے، اتر جاتے، آقا کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اور وہ حدیث مشہور مسلم شریف کی روایت آپ نے سنی ہوگی کہ ارشاد فرمایا، جبریل، آج آل محمد کے گھر ایک مٹھی جو نہیں ہے جس کو پیسا جائے، کھانا بنایا جائے اور اس کو پھر جو ہے نا وہ کھانے کے طور پہ استعمال کیا جائے۔ تو سامعین، اکثر انبیاء اسی قسمہ پرسی کی حالت میں، حالت زہر میں اور جو ہے وہ انہی حالات میں وہ آیا کرتے ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، تو چودھریوں، وڈیروں، سرداروں، نوابوں اور بڑے بڑے ٹھیکیداروں اور بڑے بڑے جاگیرداروں اور امیروں اور امیر زادوں کو خاص طور پہ یہ ہوتی ہے کہ بھئی دولت ہمارے پاس ہے، یہ کون ہوتا ہے بولنے والا؟ تو انہوں نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو بلایا اور کہا، شعیب، دو باتوں میں سے ایک بات کر لو، یا جو ہم کہتے ہیں وہ کر دو اور اپنی خدا کو چھوڑ دو، اپنے دین کو چھوڑ دو، اپنے اللہ کو چھوڑ دو، اپنی نبوت کو چھوڑ دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے، تمہیں بستی سے جانا پڑے گا۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا، بھائی اللہ کو تو نہیں چھوڑ سکتے، اور تم جو کہتے ہو وہ تم نے جو کرنا ہے کر لو، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، لیکن اللہ کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ مفصل واقعہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی کہ پیارے نبی جی، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں، ہر نبی کے ساتھ ان کی قوم کے لوگوں نے زیادتیاں کی ہیں۔ دوسرے لوگ تو کرتے ہی ہیں، اپنی قوم کے لوگوں نے ان کو پریشان کیا، ان کو تنگ کیا، اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف میں پتھر پڑے، مکے میں وہ گلیوں میں وہ کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا اور کانٹے بچھائے جاتے تھے، اور تبت یدا ابی لہب کب نازل ہوئی آپ جانتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں، ہوتی ہیں اور ہوتی رہی ہیں۔ تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے تسلی دی کہ میرے پیارے حبیب، آپ تسلی رکھیں، آپ حوصلہ رکھیں، آپ پریشان نہیں ہوں، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اسی صورت میں، اور یہ سورہ اعراف کا دوسرا حصہ چل رہا ہے، سورہ اعراف میں 6 انبیاء کا مفصل اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور جس میں خاص طور پہ سب سے زیادہ تفصیلی قصہ جو اللہ نے بیان کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ یوں تو ہر نبی کی جو اپنی قوم تھی یا اپنی امت تھی، وہ اس نبی کے لیے ایک آزمائش تو تھی ہی تھی، لیکن سب سے زیادہ جس نبی کو جس قوم نے ستایا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور ان کی قوم بنی اسرائیل تھی۔ آپ حیران ہوں گے
کہ سب سے زیادہ اللہ نے نبی بھیجے بھی بنی اسرائیل میں، اور سب سے زیادہ وہ قوم جس نے اللہ کے نبیوں کو تنگ کیا، بلکہ میں یوں کہوں اللہ کے نبیوں کو نعوذ باللہ قتل کیا، وہ یہ قوم بنی اسرائیل ہے۔ اور یہاں پہ جو موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم تھی، 9 طرح کے عذاب ان کے اوپر آئے۔ آپ حیران ہوں گے کہ 9 طرح کے عذاب ان کے اوپر آئے۔ اور ان کا اصل میں مدعا کیا تھا، مسئلہ کیا تھا؟ یہ سارے بیت المقدس میں رہتے تھے، حضرت اور بیت المقدس کے ارد گرد ان کی آبادی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط پڑا، تو اس قحط کی وجہ سے یہ سارے بیت المقدس کو چھوڑ کے یہ جا کے مصر میں آباد ہو گئے۔ اب مصر میں یہ گئے تھے قحط کے زمانے میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، چلتے چلتے وہاں کی دوسری بڑی قوم بنی اسرائیل بن گئی۔ یوسف علیہ السلام کے زمانوں بعد فرعون وہاں پہ وہ مصر کا حاکم بنا۔ اچھا، مصر کا ہر حاکم کو فرعون کہا جاتا تھا، کئی سارے فرعون گزرے، پھر یہ والا فرعون آیا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، تو اس فرعون نے آ کے ان کو اپنا قبضہ ان کے اوپر کیا اور خوب ان کے اوپر ظلم کیا۔ زمانے کا ہر فرعون ظلم کرتا تھا، لیکن سب سے زیادہ ظلم اس بدبخت نے کیے تھے، بچوں کو قتل کرنا، بچیوں کو اپنے گھروں کے کاموں پہ لگانا، کھیتی باڑی ان سے کروانا، اور ظلم اور تشدد کی ہر مثال اس نے قائم کی۔ موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے تھے بھئی یہ میری قوم ہے، ان کو میرے ساتھ بھیج دو۔ وہ کہتا تھا نہیں، آپ کون ہو؟ تو یہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ بھئی دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، تم ان کے اوپر ظلم نہ کرو، اگر تم ان کو ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تو یہ نہیں رہیں گے۔ بنی اسرائیل سے کہا کہ تم چلو، ہم چلیں جا کے بیت المقدس جا کے چلیں۔ وہاں پہ بیت المقدس میں دوسری قوم آباد تھی، قوم عمالقہ۔ تو بنی اسرائیل اس قدر بزدل تھے کہ فرعون کے سامنے سر نہیں اٹھاتے تھے، یہاں بھی مار پڑتی تھی، عمالقہ کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ ہمیں مار دیں گے۔ اس لیے تو وہ کل 2 دن پہلے آیا نا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے ان سے مقابلہ کرو، ہم نہیں کر سکتے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام راتوں رات لے کے نکلے اپنی قوم کو، اور پھر وہ مشہور واقعہ کہ دریا کے پاس پہنچے تو لاٹھی ماری، اللہ نے دریا میں راستے بنا دیے، راستوں سے وہ پار ہو گئی، اسی میں فرعون غرق ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ مفصل واقعہ اس مبارک صورت میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد بلعام بن باعور پہلی قوموں کا ایک مشہور شخص ہے، عالم تھا بہت بڑا، اس کے پاس بڑا علم تھا اور بڑا دانا شخص تھا، لیکن اس نے اپنے علم سے دنیا کمائی، اس نے اپنے علم سے پیسہ بنایا، اس نے اپنے علم سے دولت کے انبار لگائے، وہ علم اس کو خدا تک نہیں پہنچا سکا۔ علم بے علم نہ تواں خدا را شناس، کہ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ تو اللہ کو پہچان نہیں سکتا۔ جس کے پاس علم ہے یہ اگر چاہے تو اس علم کے ذریعے سے اللہ کو پہچان سکتا ہے، اللہ کو پا سکتا ہے، لیکن اس نے اپنے اس علم کو بجائے اس کے کہ اللہ کو پاتا، اللہ کو پہچانتا، اس نے اس علم سے دولت کمائی، دنیا کمائی، پیسہ کمایا، وجاہت کمائی، شہرت کمائی، لیکن اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کو بھول گیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو یہ اس کا تذکرہ تھا۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چلتا رہا، تو وہ وعدہ الست، اصل میں وعدہ بنی اسرائیل کا تھا کہ بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ بھئی تم سے 9 قسم کے عذاب تمہارے اوپر آئے، کہ اچانک سے ٹڈیاں آ گئیں، تو وہ بستر میں ٹڈی، برتن میں ٹڈی، کھانے میں ٹڈی، پینے میں ٹڈی، کھیت میں ٹڈی، غلے میں ٹڈی، ہاں جی، تو ہر طرف ٹڈیاں ہی ٹڈیاں، تو ساری فصلیں برباد ہو گئیں، ان کی کھیتیاں جو ہے نا وہ ساری ویران ہو گئیں۔ تو آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ارے موسیٰ دعا کرو یہ اللہ کا عذاب ختم ہو جائے، پھر ہم اس کے بعد تمہاری بات مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اور پھر چونکہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کو سمجھاتے تھے تو یہ فرعون کے پاس چلے جاتے تھے، اور فرعون کی جو قوم تھی وہ ویسے ہی شریر قسم کی قوم تھی، سرکش لوگ تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والے کم تھے، نہ ماننے والے زیادہ تھے۔ پھر سارے آتے موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے، ارے اللہ کے بندو ایسے نہیں کرو، اللہ کا عذاب پیچھے ہو جاتا، پھر اللہ کی نافرمانی کرتے۔ نتیجہ اب مینڈک کا عذاب آ گیا، بستر میں مینڈک، غلے میں مینڈک، کھانے میں، حتیٰ کہ وہ بات کر رہے ہوتے تھے، بول رہے ہوتے تھے، تو علامہ طبری نے، ابن کثیر نے یہاں تک لکھا ہے کہ ان کے منہ سے مینڈک نکل آتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، پھر دعا کروائی، پھر اللہ کا عذاب پیچھے ہو گیا،
پھر نافرمانی کی، پھر اس کے بعد خون کا عذاب شروع ہو گیا، جو بھی وہ کھانے کے لیے چیز پکڑتے وہ خون بن جاتی، اور جو بھی کھانا سامنے رکھتے وہ خون بن جاتا، کھانا خون، پینا خون، ہر چیز خون و خون ہو گئی۔ تو اس طرح اس قوم کے اوپر کئی سارے عذاب آئے، اور سب سے جو زیادہ واضح معجزے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگر اللہ نے کسی نبی کو دیے تو وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، یعنی اتنا واضح معجزہ کہ لاٹھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، لاٹھی ہے، ڈنڈا ہے، بکریوں کو ہانک رہے ہیں اور پتے جھاڑ رہے ہیں اور اس کا سہارا لے رہے ہیں، وہ لاٹھی ہاتھ سے گرنے کی دیر ہے، کانہا جان قرآن کہتا ہے، اور فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ قرآن کہتا ہے کہ وہ اتنا خطرناک سانپ بن جاتا تھا، اتنا بڑا سانپ بن جاتا تھا کہ وہ سارے کانپ جاتے تھے اس سے۔ فرعون نے کہا نہ کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں اور واقعی نبی ہیں آپ تو کوئی معجزہ دکھائیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پھینکا معذرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈنڈا پھینکا تو وہ ایک دم بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا وہ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہی فرعون کانپ گیا، ڈر گیا، بھاگنے لگا۔ پھر خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اس نے اپنے وہ مشیر سے کہا، وزیر سے کہا، اصل میں یہ تمہاری حکومت چھیننا چاہتا ہے اور قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس طرح سے کر رہا ہے، تو یوں کرو جادوگر کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا ہمارے ملک میں بڑے بڑے جادوگر ہیں، سارے جادوگروں کو جمع کریں گے، بہت بڑے میدان میں وہ جادوگر دھرنا دیں گے اور پھر وہ ان کو شکست دے دیں گے۔ چنانچہ پورے ملک مصر کے جادوگروں کو بلایا گیا، ان کو جمع کیا گیا، بہت بڑے میدان لگایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا، تو جادوگروں نے اپنے جادو کے ذریعے سے بنائے ہوئے سانپ چھوڑے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وہ لاٹھی پھینکی، اس ایک سانپ نے ان ساروں کو ایک لقمہ بنا لیا اور نگل گیا ان کو۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو کا سانپ نہیں تھا، یہ اصل سانپ تھا، اس کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے۔ جو جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ وہیں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ فرعون بہت غصے ہوا، سیخ پا ہو گیا کہ میں نے تمہیں کس لیے پیسے دیے تھے اتنے اور کس لیے بلایا تھا اور تم نے کیا کر دیا، تو میں تمہیں ماروں گا اور تمہیں یہ کروں گا۔ تو انہوں نے کہا اے فرعون فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کر سکتے ہو وہ کر لو، ہم نے موسیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم نے اللہ کی قدرت دیکھ لی ہے، اب ہم تمہارے کسی بھی بات میں اور جھانسے میں آنے والے نہیں ہیں۔ تو سامعین مفصل ذکر کیا، اور بنی اسرائیل سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ تم جو یہ بات کہتے ہو کہ اے موسیٰ ہم فلانی مشکل میں ہیں، ہمارا کچھ کرو، تو ہم تمہاری مشکل کیا کریں، لیکن تم پھر وعدہ خلافی کرتے ہو۔ اس وقت میں جب بنی اسرائیل کے وعدے کا تذکرہ آیا تو پھر اللہ کریم نے وہ جو وعدہ الست تھا انسانیت سے پہلے، الست بربکم، جب اللہ تعالیٰ نے ساری ارواح سے پوچھا تھا کہ اے ارواح، عالم ارواح میں پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کے اس واقعے کی وجہ سے اس کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا، قالوا بلا، ساری انسانیت نے، ساری ارواح نے اس وقت یک زبان ہو کر کہا تھا اے اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، لیکن پھر دنیا میں آ کے اپنے رب کو بھول گئے۔ اللہ ہمیں اپنی یاد، اپنی محبت، اپنی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس صحیح علم نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا جب جب قرآن پڑھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس قرآن پڑھنے کا مخصوص قسم کا اجر عطا فرمائیں گے، اور قرآن پاک کے اوپر جو اجر ہے، اللہ کی اپنی شان بھی جس طرح سے بڑی ہے، قرآن پاک کے اوپر جو دیا جانے والا اجر ہے وہ بھی اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی شان کے اعتبار سے عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد پارہ نمبر 9 کی مشہور سورت سورہ انفال۔ انفال کا معنی ہے مال غنیمت۔ یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، بتائیے مال غنیمت اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ اور پھر اس صورت میں سورہ انفال کا جو یہ صورت ہے اس میں بھی جہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جہاد کرنا، قتال کرنا، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے،
مظلوم اور محکوم اور مجبور اور بے کس اور بے بس مسلمانوں کو آزادی دلانے کے لیے، رہائی دلانے کے لیے جو ہے اس میں احکامات ہیں۔ اس کے بعد اس مبارک صورت میں 6 دفعہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یہ ایمان والوں کو انتہائی پیارا خطاب ہے، انتہائی مبارک خطاب ہے۔ اتنے لاڈ سے اللہ اپنے ایمان والوں کو بلاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جب یہ کہا، اسی صورت کی آیت نمبر 15 میں ہے، یا اے ایمان والو، تو ارشاد فرمایا کافروں سے ٹکراؤ تو پیٹھ مت پھیرنا، سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑے رہنا۔ پھر آیت نمبر 20 میں دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا اے ایمان والو، جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس سے اعراض نہ کرنا۔ پھر اسی صورت کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو، جب تمہیں بلایا جائے اللہ کے کسی حکم کے لیے تو فوراً اللہ کے حکم کو پورا کیا کرو، اس میں تاخیر نہ کرو۔ اور پھر اسی مبارک صورت کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو، خیانت مت کیا کرو، نہ اللہ کے ساتھ خیانت کرو، نہ لوگوں کے ساتھ خیانت کرو، نہ اللہ کے حق میں خیانت کرو، نہ لوگوں کے حق میں خیانت کرو۔ اللہ کی بھی جو کہ احکامات ہیں ان کو بھی پوری امانت داری سے ادا کرو، اور لوگوں کے حقوق بھی پوری امانت داری کے ساتھ ادا کرو۔ اور اس کے بعد اسی مبارک صورت کی آیت نمبر 29 ہے، ارشاد فرمایا ڈرتے رہو اللہ سے، اللہ تمہیں فرقان عظیم عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں گناہوں سے محفوظ رکھے گا، اللہ تمہیں آنے والے یوم محشر میں امتحان میں اللہ تمہیں کامیاب فرمائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اسی مبارک صورت کی آیت نمبر 46 ہے، لیکن وہ 46 نمبر آیت اگلے پارے 10ویں میں آ جاتی ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرتے رہو۔ سامعین، پارہ نمبر 9 یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ اپنی انہی اختتامی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ رب کریم ہمیں اس قرآن عظیم کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، سننے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن عظیم خود بھی عمل کریں، پڑھیں بھی، سنیں بھی، جہاں تک ہو سکے اپنے اہل و عیال کو اور سارے عالم اسلام کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو یہ بتایا جائے آخری نبی کی آخری کتاب سب سے بڑا اللہ کا پیغام ہے، پیغام خدا ہے۔ ایک دن آئے گا یہ سارا جہان ختم ہو جائے گا، رب کے دربار میں جانا ہوگا۔ اس دربار میں جا کر تیار ہونے کے لیے اور پاس ہونے کے لیے اور اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے آج موقع ہے کہ اللہ کی اس کتاب کو یاد کیا جائے، پڑھا جائے، سیکھا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔